وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 190 آیت نمبر 243 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہم ایک مردہ قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں. ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا زبردست حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اسی طرح خدا اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 243. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے، خرجو من دیارہم، نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، اور وہ ڈر گئے موت سے، یعنی موت کے ڈر سے وہ نکل گئے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے کہا کہ مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بڑے فضل کا مالک ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکریہ نہیں ادا کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم لڑو اللہ کی راہ میں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. سامعین اکرام، پہلی جو آیت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے
موت کے ڈر سے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل، اور کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل کا مالک ہے، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے. گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی قوم کا تذکرہ نہیں کیا ہے، کسی وقت کا، کسی پیغمبر کا، کسی کا بھی تذکرہ نہیں کیا ہے. یہ بات مجمل چھوڑی ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف یہ قرآن جو ہے ایک نصیحت کی کتاب ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، کتاب نصیحت ہے، تذکر، نصیحت اس سے حاصل کرنی ہوتی ہے. تو جہاں ضرورت ہوتی ہے تفصیل کی تو وہ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا ہے، نام لے کے بیان فرماتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ یوسف ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ نام لے کے بیان فرمائے، لیکن جہاں غیر ضروری تھی تو وہ نہیں بتایا. یعنی اسی واقعے میں جو غیر ضروری چیزیں تھیں تو وہ نہیں بتائیں. مطلب ایک بھائی کا نام بتایا یوسف، لیکن باقی بھائیوں کا نام نہیں ہے. بنیامین دوسرا بھائی تھا، لیکن جو 11 بھائی اور تھے تو وہ بھی ان کے نام بھی نہیں بتائے. تو اسی طرح جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سکپ کر دیتا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. تو اب ہمیں یہ ہے کہ ہمیں تو نصیحت لینی ہے. قرآن نصیحت کے لیے ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پر بس ہے کوئی سوچے اور سمجھے. تو دیکھیں یہ سوچنا اور سمجھنا جو ہے یہ اصل جو ہے نصیحت حاصل کرنی. ایک بات یعنی جو بنیادی طور پہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم غیر ضروری بحث میں پڑ جاتے ہیں اور اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے واقعات بیان فرمائے ہیں قرآن میں. مثال کے طور پہ ایک میں آپ کو اور بھی واقعہ بیان کر دوں کہ وہ ہے نا بلم باعور کا واقعہ، یعنی لوگوں نے اسے اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس کو میں نے آتینا علم ترا، وہ آیت پوری مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن اس کا ایسا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو اپنے اگر میں چاہتا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، میں چاہتا تو اس کو میں بلند کر لیتا، اس کے اعمال یا علم جو بھی اگر وہ عمل کرتا تو وہ بلند ہو جاتا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ زمین پر اتر آیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی. تو اس کی مثال جو ہے وہ کتے کی سی ہو گئی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ. تو اب دیکھیں وہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کون شخص تھا. اب ہم نے اس واقعے کو ایک خاص پھر تحقیقات کی. اب وہ تحقیقات کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے تو نصیحت حاصل کرنی یہ ہے کہ دیکھو ایک شخص کو آتینا ہو آیاتنا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے یاد کر دیا یہ واقعہ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، ان کو سنائے کہ اس شخص کا واقعہ جس کو میں نے اپنی نشانیوں میں سے کافی نشانیاں دے دی تھی. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بلند کر لیتے، بہا اسی کی بدولت، نشانیوں کی بدولت، لیکن وہ سفلی خواہشات اس نے اپنا لی. اب اس میں شخص کا نام نہیں ہے. اگر آپ اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، لیکن دیکھیں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اور آپ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ قرآن سے نصیحت حاصل کریں. تو ظاہر ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ کتابوں کے پڑھنے والے بھی ہوں گے اور تفاسیر پہ
نظر رکھیں گے، پھر مجھے کہیں گے کہ بھئی یہ دیکھو یہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تم کچھ بیان کر رہے ہو، کتابوں میں کچھ ہے۔ یہ اب کتاب نصیحت ہے بنیادی طور پہ، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن جو ہے کتاب نصیحت ہے، اس سے ہم نے نصیحت لینی ہے۔ اگر نصیحت ہم نہیں لیں گے اور اس کی جزیات اور تفصیلات میں پڑ جائیں گے تو یعنی آٹومیٹیکلی یہ ہوگا کہ ہم اس واقعے کو اس شخص تک محدود کر دیں گے یا اس قوم تک محدود کر دیں گے، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ واقعہ جو ہے مثال کے طور پہ، یہ واقعہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یعنی میں نے تو زیادہ مطالعہ نہیں کیا، لیکن یہ تو ہر ایک نے اپنے خیال کے گھوڑے دوڑائے ہیں، لیکن میں آپ کو یعنی کیوں آخر ہم اس کی تفصیل میں پڑھیں کہ یہ کون لوگ تھے اور ہوا کیا۔ بھائی جو نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس پر تم غور کرو۔ بہرحال یہ چند الفاظ ہیں، میں یعنی اس کی تفصیل بھی ہے لیکن میں نے آپ کو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا الفاظ میں۔ اور جہاں تفصیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے گزشتہ سبق میں آپ سے وہ تذکرہ کیا تھا سورہ کہف میں اصحاب کہف کا، کہ وہ واقعہ سارا بیان کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ اس کی جزیات میں پڑ جائیں گے، تو اے رسول آپ اس کی بحث نہ کریں کہ یہ کتنے لوگ تھے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، بعض کہیں گے کہ یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہیں گے 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، یہ اندھیرے میں تیر چلائیں گے۔ آپ جتنی دیکھیں قرآن کو تھوڑا سا تلاوت تو کریں، تھوڑا سا اس پہ تذکر اور تعقل سے کام لے اور اس میں تدبر کریں، یہ واقعہ کیا ہے، اب کون تھے، اس سے جب اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، ورنہ کوئی مشکل تو نہیں تھا، یہ بالکل مجمل ہے۔ تو دیکھیں پھر سورہ کہف میں جو ہے جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سورہ کہف میں یہ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ میرا رجمم بالغیب، اندھیرے میں تیر چلائیں گے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، آپ اے رسول آپ ان کے بارے میں بحث نہ کیجیے کسی سے، مگر سرسری اگر بات کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کی تحقیق میں کیوں پڑھتے ہیں کہ یہ کتنے لوگ تھے، جتنے بھی تھے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، ایک یہ ٹولی تھی، نوجوانوں کی ایک جماعت تھی، جتنی بھی تھی، وہ 3 کی بھی ہو سکتی ہے، 12 بھی ہو سکتے ہیں، 11 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے تو بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ اس واقعے سے مراد کیا ہے۔ تو اسی طرح ہم یہاں میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ واقعہ جو ہم نے پڑھا، ابھی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کہ کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھر سے نکلے موت کے ڈر سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مر جاؤ، پھر انہوں نے زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل کا مالک ہے، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ پھر حکم ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، یعنی موت سے نہ ڈرو۔ بہرحال اللہ کی توفیق سے میں آپ کو اس بارے میں بتا رہا ہوں جو بھی ہے، جو بھی مضمون ہے۔ تو مضمون یہ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہی ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ جو قوم بھی موت سے ڈر جائے وہ مر جاتی ہے، جو قوم بھی موت سے ڈر جائے وہ مر جاتی ہے، ظاہری شکست بھی کھا جاتی ہے۔ دیکھیں مورال ہوتا ہے، ایک قوم کا مورال ہوتا ہے، مورال ڈاؤن ہو جائے، بھلے اس کے پاس کتنے ہی اسلحے ہوں، لیکن جذبہ نہ ہو تو وہ چیز جو ہے نہیں ہوتی، بیل منڈے نہیں چڑھتی، تو وہ مری کی بھی قوم۔ دیکھیں اس میں آپ کو یہ بتاؤں، ضروری نہیں ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ جسمانی طور پہ ایسا ہو۔ قوم مردہ قوم بھی ہو سکتی ہے، قوم مردہ بھی ہو سکتی ہے اور زندہ قوم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو آپ اصطلاحیں سنتے ہیں، بھئی وہ زندہ قوم ہے، وہ مردہ قوم ہے۔ آج مسلمان ایک مردہ قوم ہے، میں کہہ سکتا ہوں آپ کو، بالکل اس میں کوئی نہ حرکت ہے نہ کوئی زندگی ہے، اس میں کوئی زندگی نہیں ہے۔
ہمارے کشمیر میں مسلمان بھائی مر رہے ہیں، ہمارے انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مجال ہے کہ کوئی اس یعنی جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کوئی حکومت ان کے خلاف ایک جملہ بول دے. اور جملوں سے کیا ہوتا ہے؟ تو بات تو عمل کی ہے، سب میدان عمل میں آ جائے اور مجال ہے جو یہ کچھ کر سکے. لیکن ہم ایک مردہ قوم ہیں، یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. مسلمان اس وقت ایک مردہ قوم ہے. اب یہ ہے کہ جب یہ یعنی موت کا ڈر جب آ گیا تو قوم مردہ ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. حضور نے فرمایا ہے پیشن گوئی کے طور پہ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دیگر اقوام، اے مسلمانوں، دیگر اقوام تم پر چڑھ چڑھ دوڑیں گی. جس طرح کے مفہوم میں حدیث کا بیان کروں، جس طرح کے ایک دسترخوان ہے، اس سے ایک جماعت اس کو بیٹھ کے کھاتی ہے، کھانا لگا ہوا ہے، چنا ہوا ہے، اور وہ جب سیر ہو جاتی ہے پھر وہ اوروں کو دعوت دیتی ہے. وہ جب کھا لیتے ہیں پھر وہ اوروں کو دعوت دیتے ہیں. تمہاری مثال اس طرح ہو جائے گی، کبھی ایک تم پہ حملہ کرے گا اور تم شکست کھا جاؤ گے، کبھی دوسرا حملہ کرے گا، تم شکست کھا جاؤ گے، اور اسی طرح وہ تمہیں کھائیں گی. آپ دیکھ لیں، یعنی ہماری یہاں مسلمانوں پہ، پشاور پہ سکھوں کی حکومت نہیں تھی، یہاں جو ہے یعنی غیر مذاہب کی حکومت نہیں تھی. ولندیزی کیا یعنی مسلمانوں کی، یا تو مسلمانوں نے 1000 سالہ تاریخ ہے، 1500 سال کی تاریخ ہے، نہیں 1000 سالہ تاریخ ہے تقریباً. تو محمد بن قاسم آیا اور پھر آہستہ آہستہ فتوحات ہوئیں، اور مسلمان جو ہے مغلوں کی حکومت تھی، اور آخر تک وہ رہی. اورنگزیب عالمگیر تھا، اور سارے یعنی صدیوں تک یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ولندیزی آ گئے، جو بھی آئے مجھے زیادہ تفصیل نہیں معلوم، فرانسیسی، ولندیزی، یہ تو مطلب پرتگالی، اس طرح کے لوگ. پھر آخر میں جو ہے وہ انگریز بادشاہ آ گیا برطانیہ سے، اور جو اس نے سلوک کیا اور جس طرح اس نے ہمیں غلام بنا لیا اور ہمیں کھایا. سونے کی چڑیا تھی اس وقت یہ ہندوستان، اور وہ کھا کے چلا گیا. آج تک وہ ہمارا کوہ نور ہیرا بھی برطانیہ کے ملکہ کے تاج میں سجا ہوا ہے. تو یہ ایک دیکھیں، قوم زندہ ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے. اس وقت مسلمان کی قوم مردہ ہے. ہم نے تو دیکھیں نصیحت لینی ہے. مسلمان اس وقت من حیث القوم اور افراد کے طور پہ بھی ایک مردہ قوم ہے. مردہ کیا ہے؟ اس میں کوئی حرکت ہی نہیں ہے. آج برائیوں پر ہم چپ ہیں. مسلمان جو ہے وہ برائی پر خاموش نہیں رہتا، وہ ہاتھ سے اس کو بدلتا ہے. آج دنیا میں ویسے ہی ایک اجتماعی بات کر رہا ہوں، دنیا میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہمارے پڑوسی جو چین ہے، جس سے آپ دوستی کے پینگیں بڑھا رہے ہیں، اور پہاڑوں ہمالیہ سے زیادہ اونچی دوستی ہے، سمندر سے زیادہ گہری ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ آپ الفاظ کہتے ہیں، میں نے خود سنے. شہباز شریف اور نواز شریف یہ بیٹھے ہوئے تھے ادھر، تو یہ ان کی تعریفوں کے گن گا رہے تھے کہ ہماری ایسی دوستی ہے. اور وہ چین جو ہے مسلمان اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، داڑھی کے خلاف ہے، نماز کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. اور وہاں جو ظلم و ستم دھاڑ ہے اپنے ہمارے مسلمان بھائیوں پر، مجال ہے جو آپ کوئی ایک لفظ کہہ دے کوئی، یہ تو آپ کی حالت ہے. ادھر اسرائیل جو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہے. مجال ہے جو خادمین حرمین شریفین کوئی ایک بم گرا دیں اس پہ، یا ایک جملہ کہہ دیں اسرائیل کے خلاف. مشکل ہے. ایک مردہ قوم ہے آج مسلمان، ایک مردہ قوم ہے. بہرحال اس پہ آپ کو مجھے سوچنا ہوگا. اور دیکھیں برائی کے خلاف تو ہم نکلتے ہی نہیں ہیں، اور موت سے ڈرے ہوئے ہیں. موت سے ہم ڈر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک بڑی لمبی اور بڑی دکھ بھری داستان ہے، لیکن یہ اس میں مضمون یہ ہے کہ مردہ قوم زندہ ہو سکتی ہے اگر وہ چند شرائط پر عمل کرے.
وہ یہ شرائط کیا ہیں؟ ایمان باللہ اور عمل صالح. وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. ایمان باللہ اور اس پر استقامت کے ذریعے ہم یہ مردہ قوم جو ہے یہ زندہ ہو سکتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اور وہ حدیث میں نے ابھی پوری آپ کو نہیں سنائی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. تو حضور نے یہ فرمایا، تو پھر کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور لوگ تمہیں کھانے کے لیے ایسے دوڑیں گے جیسے کہ ایک دسترخوان پر لوگ بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں، دوسرا آتا ہے وہ پھر. تو پھر صحابہ نے پوچھا حضور وَمِن قِلَّتِنَا يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، حضور کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی اس وجہ سے ہم مغلوب ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، تم بہت ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. آج یعنی دیکھیں مکے چلیں فتح مکہ کا لگا لیں، مسلمان کتنے تھے ملا جلا کے؟ 1,24,000 کم و بیش. آج 1 کروڑ نہیں، 1 ارب 24 کروڑ ہیں، 1.25 ارب مسلمان ہیں، بہت ہیں. وہ 1.25 لاکھ تو 1.25 کروڑ بھی نہیں. آپ تناسب لگائیں نا، 1.25 کروڑ بھی، 1.25 ارب یعنی 125 کروڑ مسلمان ہیں، اور وہ جو ہیں دبے ہوئے ہیں، وہ خاموش ہیں، یہ مردہ قوم ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ تم بہت ہوگی تعداد، لیکن تم میں کمزوری آ جائے گی. وَلَكِنْ وَقَعَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ، تمہارے دلوں میں وہن ایک یعنی حضور نے الفاظ کہے یعنی کمزوری. وہن جو ہے عربی میں کا لفظ ہے، قرآن میں اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے. تو بہرحال تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں کمزوری آ جائے گی. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کی علامات کیا ہوں گی، یعنی وہ کیا وجوہات ہوں گی جس کی بنا ہم مردہ ہو جائیں گے اور کمزوری آ جائے گی ہم میں؟ حضور نے فرمایا کہ حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ تمہارے دلوں میں جو ہے وہ جڑ پکڑ لے گا. اب یہ اس آیت کو اگر آپ دیکھیں، حذر الموت، موت کا ڈر، موت کے ڈر سے قوم مردہ ہو جاتی ہے، لیکن زندہ ہونے کے امکانات ہیں. ثم احیاہم، پھر زندہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں عرض کروں آپ کو، مثال کے طور پہ تاریخی واقعات ہیں. موسیٰ علیہ السلام جس قوم کو لے کے مصر سے نکلے تھے وہ بھی لاکھوں میں تھے. وہ آیا ہے تاریخ میں آیا ہے 6 لاکھ تھی، جزیرے نما سینا میں بہت تھے. یہاں تو ہزاروں ہیں نا، وہم اولوف، وہ لاکھوں میں تھے. لیکن وہ ایک مردہ قوم تھی، وہ ایک مردہ قوم تھی، اور اس کی مردنی کا تو حال قرآن نے بیان کیا ہے. اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا. مردہ قوم تھی. پھر ہوا کیا کہ پیغمبر نے کہا کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، بھئی تم لڑو، دشمن سے لڑو اور وہ بستی لے لو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھ دی ہے، شام و فلسطین. قالوا انا فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا اے موسیٰ اس میں تو بڑی طاقتور قوم ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا، ہم اس میں نہیں جائیں گے، ہم نہیں لڑیں گے. یہاں دیکھیں لڑنے کا حکم ہے. آیا اگلی آیت میں قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو. انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں کریں گے. ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جاؤ، ہم یہاں بیٹھے ہیں. آج بھی میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک مردہ قوم ہیں، ہم میں کوئی زندگی نہیں. مسلمان تو شہادت کو محبوب رکھتا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت سے
بڑی نعمت تو نہیں ہے کہ آپ ماں اپنی سب کچھ اللہ پہ قربان کر دیں. جب انسان دیکھیں مرنے کو تیار ہوتا ہے اس کا مطلب وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، مال سب کچھ وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ کے لیے. تو قتال فی سبیل اللہ جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے مخاطب میں اور آپ ہیں. جنگ کرو، اور جنگ جو ہے ہم نے چھوڑ دی ہے. قتال، جہاد مال و جان کے ساتھ، یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. وہ قادیانی جو تھا جھوٹا پیغمبر، اس نے کہا میں نے قتال کی منسوخی کے لیے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اس سے الماریاں بھر جائیں. وہ تو جو خود کاشتہ وہ تھا پودا تھا نا انگریزوں کا، اس نے جہاد کی منسوخی کا کام کیا ہے. اور آج بھی جذبہ جہاد تو ہم میں نہیں ہے. ہمارے دل تو دنیا کی محبت سے آباد ہیں. زندگی پیاری ہے، موت سے کراہت ہے. حب الدنیا و کراہت الموت، یہ اصل کمزوری کی وجہ ہے. بہرحال دیکھیں یہ واقعہ جو ہے اللہ تعالی ہمیں بیان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں. اس سے نصیحت کیا ہے؟ نصیحت اس میں یہ ہے کہ اگر آپ میں موت کا ڈر آ گیا اور دنیا کی محبت، میں حضور کی بات کو بھی ساتھ ملا رہا ہوں، تو آپ مر جائیں گے. ہاں زندگی آ سکتی ہے، نا امیدی نہیں ہے. نہیں ہے نا امید اقبال، اپنی اس کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بالکل میں دیکھیں اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور آنے والا ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس کی ہمیں اطلاع بھی دے دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اور رسول خدا نے بھی. اب یعنی سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. وہ غلبہ اسلام مقدر ہے، دنیا کا مقدر ہے غلبہ اسلام. مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، آپ کہاں کھڑے ہیں. آیا آپ اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یا آپ ڈرتے ہیں؟ اگر آپ ڈرتے ہیں تو آپ مردہ ہیں، افرادی فرد کے حساب سے بھی اور قوم کے حساب سے بھی. دیکھیں یہ قوم کیا ہے، یہ تو افراد کا مجموعہ ہوتی ہے. مرے تو ہم ہیں، مرے تو افراد ہیں. پھر قوم کا آپ اسے نام دے لیں. 125 کروڑ لوگ مرے ہوئے ہیں، اللہ ماشاء اللہ وہ الگ بات ہے، لیکن یہ لوگ مرے ہوئے ہیں. لیکن یہ زندہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ، یہ دنیا جو ہے یہ سزا، مکمل سزا یا جزا کا ٹائم نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تعالیٰ تو بہت فضل کا مالک ہے، لیکن لوگ ہی ناشکری کرتے ہیں. ہم من حیث القوم اللہ تعالیٰ کی ایک ناشکری قوم ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نہ منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں آپ کو، اور میرے مخاطب آپ ہیں، کوئی اور نہیں ہے. ہم اللہ کو نہ منزل بنانا چاہتے ہیں اور نہ ہے ہماری منزل تو دنیا ہے. دنیا کی محبت سے ہمارا دل آباد ہے. اس میں ہماری ترقی کا کوئی سین نہیں ہے سامنے کا، میں آپ کو بتا دوں. بہرحال یہ تھوڑا سا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تھوڑی سی اور بھی بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب ان آیت کیا ترجمہ، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے، وَهُمْ أُولُوفٌ، وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، موت سے ڈر گئے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو تم اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم۔ اور مسلمانوں خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔